جناب جب معراج ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ نہیں دکھایا، کون کون سی ڈائمینشن سے نہیں گزرے، عالم جسم سے گزرے، عالم برزخ سے گزرے، عالم آخرت سے گزرے، جنت سے گزرے، جہنم سے گزرے، آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان سے گزرے، سدرۃ المنتہا سے گزرے، عرش سے گزرے اور بالا عرش پہنچ گئے۔ کون سا علم رہ گیا، کون سی ڈائمینشن رہ گئی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر ڈائمینشن سے گزارا اور پھر ساری مخلوق سے اوپر لے جا کر اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وہاں پہنچایا جہاں دنیا کے علم کی ساری سرحدیں ختم ہو گئی، اور اس علم میں پہنچایا جہاں صرف اسی کا علم تھا، اسی کی معرفت تھی، بلکہ اس کا دیدار اور اس کا جمال بے نقاب تھا، اس کا دیدار تھا، وہاں پہنچایا جس کو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کوئی ہو نہیں سکتا، حضور سے زیادہ معرفت والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ کلیم پر جو بند راستے تھے، اللہ نے وہ راستے آپ پر کھولے۔ یہ یہاں پر معراج کا ذکر آیا ہے، تو اس سے ہمیں کافی چیزوں کا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اولیاء کرام کے معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب باکرامت ہوئے نا تو اس کو سن کے انکار مت کیا کریں۔ جی ہاں، میں نے اس لیے ساری چیزیں اشارتاً بتائی ہیں۔ یہ جو لوگ بیٹھ کر کے آج کل لیکچر دیتے ہیں اور لیپ ٹاپ لے کے کچھ کتابیں لے کے بیٹھ کر نئی نئی بات کرتے ہیں، اور اس کو اڑایا اس کو اڑایا، اس کا انکار کیا اس کا انکار کیا، سارے علماء کا مذاق اڑایا کہ جی کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے، غلط، یہ بڑے بے ادب لوگ، انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ بس آپ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ پر اعتماد کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اتنی صدیوں سے لکھنے والے لکھ رہے اور اتنے واقعات ہوئے تو یہ سب غلط ہو گئے۔ یہاں سے چلیے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ سر سیدی عقل میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ سر سید صاحب جو تھے وہ نیچرلسٹ تھے، نیچرلسٹ، وہ اس فطرت میں کھو گئے۔ اصل میں وہ کہتے تھے بس جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہی قانون قدرت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح پہ قرآن کی آیت پڑھتے وہ غلط کوٹ کرتے تھے، مس کوٹ کرتے تھے۔ قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں نا، آج ہی آئی ہے وہ آیت، اور اس قسم کی آیتیں کئی جگہ آئی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو اپنے رب کی سنت، اس کے طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ اس سے لیتے تھے وہ، اور کہتے تھے یہ جو کچھ ہم بتاتے معجزہ یا کرامت، یہ تو تبدیلی ہو گئی ہے، یہ تبدیل ہو گیا۔ کاہے سے تبدیل ہو گیا؟ اس دنیا کے قانون سے تبدیل ہو گیا۔ یعنی سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے آپ تشریف لے گئے جسم کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نظر میں ہی ہو نہیں سکتا۔ جسم ہے تو نیچے آئے گا، اوپر کیسے جائے گا وغیرہ، اور اتنا بڑا واقعہ اتنے سے ٹائم میں کیسے ہو جائے گا، یہ ان کی عقل میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ سب تبدیلی ہے۔ ارے جناب، جس قرآن نے یہ فرمایا کہ اس کی سنت کو تو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائے گا، وہی قرآن تو فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اسی لیے تو اس نے سبحان سے شروع کیا اور فرمایا پاک ہے وہ ذات، وہ پاک ہے۔ تو جو اس نے جو فرمایا کہ تبدیلی تو نہیں پائے گا اس کے قانون میں، سوال یہ ہے کہ یہ کون سے قانون کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس قانون کی بات ہو رہی ہے صرف؟ کیا اس کا قانون صرف ایک ہی ڈائمینشن میں ہے؟ کیا فزیکل ورلڈ میں ہے؟ اسی نیچر کے اندر بسا ہوا ہے، اس کے قانونوں کی کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے قانون لا تعداد ہیں۔ یہ جو میں نے ڈائمینشن بتائی یہ سب اس کے قانون ہیں، یہ سب الگ الگ علم ہیں، الگ الگ تھیوریز ہیں، یہ سب الگ الگ دنیا ہیں، اس میں سب میں اس کے قانون ہیں۔ تو اس نے جو فرمایا اس کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا پتہ کس قانون کے مطابق کس وقت کون سا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اگر معجزہ ہمارے اس قانون میں فزیکل ورلڈ میں فٹ نہیں ہو رہا تو کسی اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کسی اور ڈائمینشن میں ہو رہا ہے وہ،
جیسے دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی ڈائمینشن کے مطابق اعتراض ہوا، مگر خضر علیہ السلام جس ڈائمینشن میں تھے وہ کچھ اور تھی، اور وہ وہاں جسٹیفائڈ تھے۔ اب کوئی کہے جی نہیں جی شریعت نہیں بدلتی، شریعت کا حکم الٹ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا شریعت سے فرمایا، تو بھائی شریعت تو ایک ڈائمینشن تھی، وہ خضر علیہ السلام کسی اور دنیا میں تھے۔ میں نے خواب کی مثال بھی دے دی ہے جو سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں الگ الگ رکھ کے دیکھنی پڑیں گی۔ تو اب اگر کسی کو بھی کرامت حاصل ہو، اولیاء اللہ میں سے اللہ کے بڑے بڑے بندے ہوئے، اور وہ کرامت کے طور پہ ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل جائیں اور ٹائم لیس ہو جائیں، اسپیس لیس ہو جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور قرآن میں نظیریں موجود ہیں، اور کتابوں میں کیا جائیں، اب اسی میں دیکھ لیں، قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ موجود ہے جو آگے آئے گا۔ عاصم بن برقیہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لے کر آ گئے۔ کہاں ٹائم، کہاں اسپیس، کہاں سفر، کہاں فاصلہ، کہاں ویلوسٹی، سب غائب۔ یہ آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک نہیں جھپکے گی تخت آ جائے گا، اور تخت تالوں میں پڑا ہوا تھا، اسی وقت آ گیا، اور انہوں نے کہا میں لاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نبیوں کو معجزے کے حوالے سے قدرت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اپنے ولیوں کو کرامت کی بنیاد پہ قدرت عطا کرتا ہے، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ ایک طواف کے چکر میں پورا قرآن ختم، ایک چکر کاٹا قرآن ختم۔ جی ہاں، یہ حال، 2 قدم چلے طواف میں قرآن ختم۔ داؤد علیہ السلام، بخاری شریف میں حدیث ہے، داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کستے تھے، زبور شریف مکمل، زبور ختم، صرف زین کستے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھتے، ادھر سے ادھر قدم رکھتے، قرآن ختم۔ اب یہ باتیں ان کی عقل میں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ ایک ہی ڈائمنشن میں رہتے ہیں، ادھر وہاں ڈائمنشن کچھ اور ہے، وہاں ٹائم کسی اور ڈائمنشن میں چلا گیا، یہاں سے ٹائم لیس ہو گئے، اب ان کے لیے وقت لمبا ہو گیا، ہمارے لیے وقت اتنا ہی ہے، یہ ہے سارا معاملہ۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی محدودیت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑے بڑے حقائق ہیں، یہ قرآن و حدیث کے حقائق ہیں، ان حقائق کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس کا روحانی ایکسپیریمنٹ کرے۔ آؤ روحانی تجربہ کرو، اپنی روح کو زندہ کرو، اور پھر جاؤ اس کے اندر، پہلے یقین پیدا کریں، اس کے بعد یہ سفر کریں، تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، اور آئنسٹائن نے یہی تو سمجھایا تھا۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو پھر کیا کریں، آئنسٹائن نے تو کہا تھا یہ وقت وغیرہ یہ سب اضافی چیزیں ہیں، یہ سب بدل سکتی ہیں، اس کی ڈائمینشن بدل سکتی ہے۔ یہ ریلیٹیوٹی جو اس نے بیان کی تھی، نظریہ اضافیت، تو نظریہ اضافیت جو ہے وہ یہی تھا کہ ہر ایک کے ٹائم کی جہت الگ الگ ہوتی ہے، کسی کے لیے ٹائم کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے۔ وقت اپنی جگہ ایک ہی ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں۔ آپ محو ہو کے سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا وقت گزر گیا، اور اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ کی ایک ایک لمحہ بہت بھاری ہو جائے گا، ایک ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور اگر محو ہو گئے، کھو گئے، دلچسپی بڑھ گئی ہے تو 1 گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلے گا، گھڑی دیکھیں ارے گھنٹہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ سب کے ساتھ ہے، تو کہاں ہے وہ ٹائم، کہاں ہے وقت؟ تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے وہ پلک جھپکتے ان کے کام ہو جاتے تھے بہت سے، کرامت کے طور پہ یہ چیز ہے۔ اور ابھی تو سائنس اور بھی بہت کچھ دریافت کر کے رکھ دے گی، بڑا ٹائم چینج ہو رہا ہے، اب بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔